بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بزرگ درویش سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ اس درویش کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ درویش نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ درویش نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے درویش کے حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھی۔ مریدوں نے بہلول کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ لیا اور درویش کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ درویش بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ درویش نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو درویش نے فرمایا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو تم ہی وہ درویش ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ درویش نے کہا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو آپ اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ درویش نے کہا، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں۔ دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا ہوں اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہوں۔ درویش نے پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا دامن درویش کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے۔ درویش کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ درویش نے کہا، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویران جگہ پہنچ کر وہاں بیٹھ گئے۔ درویش بھی ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ بہلول نے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ درویش نے کہا، میں ہوں وہ درویش جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم کھانا کھانے کے طریقے سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ درویش نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا، بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ درویش نے کہا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے وجہ اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے جڑی کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ بہلول دانا درویش سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا امید رکھتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد درویش نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کی آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ درویش نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ درویش نے کہا، جب میں عشاء کی نماز اور عبادت سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں دینی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول دانا نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا نے جانا چاہا تو درویش نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیجیے۔ کچھ دیر بعد
बहलोल ने कहा, ये बातें तुमने जितनी कही सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर खाने में हराम की मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय सियाह हो जाएगा। दरवेश ने ये सुनकर कहा, अल्लाह आपका भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक होना और नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गरज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो बात कितने भी अच्छे अल्फाज में कही जाए तुम्हारे लिए बवाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे काम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुताबिक बताया कि जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही दरवेश ने उनके हाथों को बोसा लिया और उनके लिए दुआ की। दरवेश के मुरीद यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और यह बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वह जो बात ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।